بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 247 سورۃ انبیاء آیت نمبر 78۔ گزشتہ سبق کے اندر حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اور اب یہاں سے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ بھی ہمارے عاجز بندے تھے اور اللہ کے فیصلے میں محتاج تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی محتاج تھے، اور وہ عاجز اور کمزور بندے تھے۔ ہاں، مقام اور مرتبہ ان کو دیا تھا کہ نبوت کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر عظیم بادشاہت اور خلافت سے ان کو نوازا تھا۔ انبیاء علیہ السلام انبیاء جیسے نبی بھی رہے اور نبوت سے بھی ان کو سرفرازہ کیا، تو اسی طرح ان کو خلافت اور حکومت اور بادشاہت بھی عطا کی گئی تھی۔ تو ان کی اس خلافت کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر جو خلیفہ تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور ان کے بعد پھر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام بھی خلیفہ رہے۔ وداود و سلیمان، اور یاد کرو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا حال بھی، یحکمان جس وقت وہ فیصلہ کرتے تھے فی الحرث سے فصل کے بارے میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم جس فصل میں قوم کی بکریاں رات کو چری تھی، یعنی فصل کھا گئی تھی، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت حاضر تھے، عالم تھے۔ فَفَهَمْنَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے سمجھ دی اس مسئلے کی سلیمان علیہ السلام کو، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو ہم نے سمجھ بھی دی اور علم بھی دیا تھا، سمجھداری۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے تابع کیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، یسبحنا جو تسبیح پڑھتے تھے، والطیر اور پرندے بھی، وَكُنَّا فَاعِلِينَ اور ہم کرنے والے ہیں ایسا۔ وداود و سلیمان، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام یہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام یہ باپ ہیں اور سلیمان ان کے فرزند ہیں، یعنی بیٹے ہیں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ خلافت بھی عطا کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی آواز، زبور ان کی کتاب تھی، اور ان کی بہت ہی خوش آواز تھے۔ جب یہ قرآن پڑھتے یا زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرند اور چرند اور جنات اور سب چیزیں ان کے ساتھ آ کر تذکرے اور ذکر میں مشغول رہتی اور ان سے سنتے تھے۔ اذ یحکمان فی الحرث جس وقت دونوں نے فیصلہ کیا فصل کے بارے میں۔ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک شخص کی فصل تھی گندم، اس کے اندر دوسرے شخص کی بکریاں آ کر رات کے اندر اس فصل کو انہوں نے کھا لیا اور تباہ کر دیا۔ تو فیصلہ جب لے کر آیا عدالت میں، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ جو فصل کا نقصان ہوا تھا وہ بکریوں کی قیمت کے برابر تھا، تو بکریاں جو ہے وہ صاحب فصل والے کو دے دی، اور زمین اس آدمی کے حوالے کر دی۔ اس کو کہا کہ یہ نقصان اتنا ہوا ہے کہ جو آدمی کی فصل کھائی گئی ہے اس کی جو قیمت ہے مثال طور پر 10,000 ہے، اور 10,000 بکریوں کی قیمت بنتی ہے، لہٰذا یہ بکریاں زمین والے کو دے دی جائیں۔ یہ فیصلہ جب حضرت نے فرمایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے۔ انہوں نے کہا میری ذہن میں ایک اور فیصلہ اور آتا ہے صلح، یہ گویا کہ عدالتی فیصلہ تھا۔ انہوں نے کہا میں ان کے درمیان مساہرت کی صورت بناتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ بکریاں جو ہے نا زمین والے کو، کھیتی والے کو دی جائے، وہ اس سے دودھ اور ان کی اون استعمال کر اور فائدہ حاصل کرے، اور یہ زمین بکریوں والے کے حوالے کی جائے تاکہ اس میں فصل کاشت کرے اور فصل کو اس قدر بنائے کہ یہ دوبارہ فصل اس حالت تک پہنچ جائے۔ تو یہ فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ بڑا بہتر تھا، گویا کہ یہ صلح تھا دونوں کے درمیان۔ پہلا فیصلہ وہ عدالتی تھا، اور یہ صلح والا مصالحت والی صورت تھی، اس لیے اس کا تذکرہ ہے فَفَهَمْنَاهَا اِذْ نَفَشَتْ فِي غَنَمُ الْقَوْمِ۔ غنم القوم مانا قوم کی بکریاں، نفشت مانا فصل کے اندر رات کو چر جانا،
یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بکریاں اگر فصل کے اندر آ جائے تو وہاں تو زبان نہیں آتی، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر اصل میں ارسلوا الیہا، یعنی وہ جو چروائے تھے، اجڑ تھے، انہوں نے اپنی بکریوں کو اس فصل میں خود جان بوجھ کر چھوڑا تھا، یعنی زیادتی کی تھی، اس لیے اس سے جرمانہ اور سزا لی گئی ہے۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت حاضر تھے، موجود تھے، یعنی ہم نے یہ فیصلہ اور یہ فہم ان کو عطا کی تھی۔ فَفَهَمْنَاهَا، پھر ہم نے سمجھ دے دی سلیمان علیہ السلام کو۔ وَكُلًّا آتَيْنَا، یعنی یہ کہا کہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھ دی گئی تو حضرت داؤد علیہ السلام کی شان کم، مانا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کلًا آتینا، ہر ایک کو ہم نے دی حکماً، مانا سمجھداری، نبوت و علماً، اور علم بھی۔ وسخرنا مع داؤد الجبال، اور تابع کیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، یعنی پہاڑ اس کے ساتھ تابع ہوتے تھے، اور یسبحن والطیر، وہ پہاڑ بھی تسبیح پڑھتے اور پرندے بھی، مانا جب حضرت ذکر اور زبور کی تلاوت کرتے تھے تو سب پہاڑ اور سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی گویائی اور زبان عطا کی تھی، یعنی وہ ان کی بولی بولتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم اس طرح کرنے والے تھے کہ ہم نے پرندوں کو اور پہاڑوں کو یہ گویائی اور زبان عطا کی۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے سکھایا حضرت داؤد علیہ السلام کو صنعۃ لبوس، وہ زرع بنانا، یعنی آہینی لباس بناتے تھے، جن کو زرع کہتے جنگی لباس، اور لوگوں کے لیے لتحصنکم، تاکہ وہ لباس تم کو بچائے، من بأسکم، تمہارے جنگ کے وقت تکلیف سے۔ یہ لوہا ان کے لیے نرم تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، سورہ سبا کے اندر ہے کہ میں نے لوہے کو ان کے لیے نرم کیا تھا، اور وہ موم کی طرح تھا، اس سے وہ جو لباس اور جو آہینی جا کر چیزیں بناتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم اللہ کی نعمتوں کی شکر کرنے والے ہو، مانا شکر ادا کرو۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے تابع کیا تھا سلیمان علیہ السلام، یعنی سخرنا، ہم نے تابع کیا سلیمان علیہ السلام کے لیے الریح، ہوا کو، عاصفتاً، مانا جو تیز چلنے والی تھی۔ سورہ صافات کے اندر ہے کہ رخاءً، وہ نرم تھی، معنی یہ کہ وہ چلنے میں تو اتنی تیز تھی کہ وہ جیسے ہوائی جہاز چلتا ہے تو تیز ہوتا ہے، لیکن وہ محسوس ہونے میں بالکل نرم ہوتی تھی، یعنی انسان ہوائی جہاز میں بیٹھا ہو تو انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر ہوں اور یہ حرکت نہیں کر رہے، آرام سے ہے، لیکن وہ سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے، تو چلنے میں وہ تیز تھی اور محسوس ہونے میں وہ رخاءً نرم تھی، یہ معنی ہے۔ تجری بامرہ، وہ اللہ کے حکم سے چلتی تھی، الی الارض التی، اس زمین کی طرف، بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت ڈالی، مراد ارض فلسطین ہے، جہاں بھی چلتے ہوا ان کو لے جاتی اور واپس فلسطین کی طرف لے آتے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ گرمی کے موسم میں حضرت سلیمان علیہ السلام اب ہوا کو حکم دیتے، اور 11 بجے اپنے فیصلہ، صبح سے جو عدالت لگتی اس میں فیصلے ہوتے، تو 11 بجے کے بعد ہوا کو حکم ہوتا، اس پورے تخت کو سیدھا لے کر کابل کی طرف لے آتے، اور دوپہر کا آرام کابل کے اندر کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد گرمی کے موسم کے اندر جب صبح سے فیصلے کرتے تھے 11 بجے تک، اور 11 بجے کے بعد ہوا کو حکم دیتا تو ان کے تخت کو آذربائیجان لے جاتے تھے، جو گرم علاقہ تھا، اور وہاں دوپہر کا گرم وہاں آرام کر کے قیلولہ کر کے واپس آتے تھے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کنّا فاعلین، ہم کرتے تھے، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت حاضر اور موجود تھے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، ہم ہر چیز کو جانتے تھے، یہ کام ہم نے کی ہے، یہ ہمارے محتاج اور عاجز بندے تھے، معنی ان کے یہ الہ نہیں تھے، متصرف اور کارساز نہیں تھے، یعنی عجز الانبیاء کا ذکر ہے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیطان سے مراد جنات ہے، تو شیاطین میں سے من وہ تھے یغوسون، جو غوطے لگاتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے، اور پانی سے قیمتی وہ زیورات نکالتے تھے، اور اس سے وہ موتیاں اور اپنے زیورات لوگ بناتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ، اور کام کرتے تھے، عملاً، اور کام بھی، دون ذالک، اس غوطے سے علاوہ چھوٹے کام۔ اور سورہ سبا کے اندر ان کا تذکرہ ہے کہ وہ دیگ بناتے تھے، اور بڑے بڑے حوضوں کی طرح وہ دیگ اپنی جگہ پر قائم رہتے تھے، عمارتیں بناتے تھے، دیگر نقش و نگار بناتے تھے، بہت سارے کام حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے لیتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی ان کی حفاظت کرنے والے تھے، معنی حفاظت میں یہ ہمارے محتاج سے،
جنات بھی متصرف نہیں ہیں، انبیاء بھی نہیں ہیں، یہ سب ہمارے محتاج ہیں۔